خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کرو تاکہ ان کو پاک کر سکے، وتزکیہم بہا، تاکہ وہ مال جو ہے زکوٰۃ کا ان لوگوں کے مالوں کو بھی پاک کر سکے۔ تطہیر و تزکیہ کے لیے زکوٰۃ کو جو ہے لاگو فرمایا ہے۔ مال کی میل کچیل جو ہے ختم ہوتی ہے، انسان کے جو قصور ہیں، خطائیں ہیں، وہ بھی معاف ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مال کے دینے والا خود اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ مال کو عطا کرنے والا ہے تو وہ بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ میری راہ میں میرے دیے ہوئے مال کو خرچ کریں۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں، ایمان اور عمل صالح کے بعد زکوٰۃ دیتے ہیں، فرمایا ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے جنت کی شکل میں۔ جب اس میں داخل ہو جائیں گے تو ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور اتنا عظیم اجر ہے کہ ابتدائے دنیا سے لے کر آخری دن تک کی ساری زندگی جو ہے قیامت کے وہ ایک دن کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے جو جنت میں جا کر جنتی گزارے گا۔ تو فرمایا ہر مسلمان کے اوپر اس کے مالوں میں سے 2.5% زکوٰۃ ہے۔ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کے نصاب کو مال پہنچتا ہو، اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ 100 میں سے 2.5 روپے کون سے زیادہ ہے؟ کروڑ روپے میں سے 2.5 لاکھ روپیہ دینا کون سا زیادہ ہے؟ 1 ارب روپیہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں سے صرف 2.5 کروڑ جو ہے 2 کروڑ اور 50 لاکھ روپیہ اللہ کی راہ میں دینا، باقی سارا آپ کا ہے۔ اور بالفرض اللہ رب العزت یہ حکم دیتے کہ تم نے 50% جو ہے میری راہ میں خرچ کرنا ہے اور لاگو کر دیتا، پھر بھی تو دینا تھا نا۔ مثال کے طور پہ مال غنیمت جو ہے وہ سابقہ امم کو، سابقہ امتوں کے اوپر اللہ رب العزت نے وہ حرام قرار دیا تھا۔ بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو جہاد کرتے تھے، جو مال غنیمت ہوتا تھا وہ میدان میں رکھتے تھے، آسمان سے آگ آ کے اس کو کھاتی، اس سے ان کی مقبولیت کا بھی پتہ چل جاتا، اللہ نے قبول کر لیا نہیں، ان کے لیے اس میں سے کچھ بھی حلال نہ ہوتا۔ اور اگر کوئی قوم مال غنیمت سے تھوڑی سی بھی خیانت کر لیتی تو آسمان سے آگ آ کے اس مال کو نہیں کھاتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت قادر ہے، اگر وہ زکوٰۃ کا 50% بھی کر دیتا تو وہ مالک ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن اتنی آسانی پیدا کی ہے دین کے اندر کہ 100 میں سے 2.5% تم نے دینا ہے، 40 میں سے 1 دینا ہے۔ آج جس اللہ نے دیا ہے لوگ اس کو بھول کر مال کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو میرا مال ہے، یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے بڑی محنت سے اس کو کمایا ہے، اور جب اسے گھاٹا پڑتا ہے تو کہتا ہے ہائے 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 میرا مال لٹ گیا، میں ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ سیزن ہوتا ہے نا، جس سیزن میں فصل کٹنی ہوتی ہے، جو جس سیزن میں مال زیادہ بکتا ہے، تو آدمی جو مال کا مالک ہوتا ہے، بزنس مین یا تاجر یا کسان، وہ کہتا ہے اب مجھے اس میں سے 50 لاکھ روپیہ آمدنی آئے گی بالفرض، بہت اتنا وہ سمجھ لیتا ہے ہونا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے۔ تو جب وہ آمدنی اس کی آتی ہے تقریباً 40 لاکھ 38 لاکھ، تو کہتا ہے ہائے مجھے 50 لاکھ کا گھاٹا پڑ گیا، حالانکہ گھاٹا تو اسے پڑا ہی نہیں۔ یہ انسان کی سوچ ہے، اللہ نے اسے دی ہے۔ انسان کہتا ہے اگر اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس کو دیں تو کہتا ہے ھذا لی، یہ میرا حق ہے۔
اور اگر ہم ایسے اپنا حق کا مطالبہ کر لیں کہ مال ہماری راہ میں خرچ کرو، ہم نے تمہیں دیا ہے، تو واہ ویلا کرتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ اب یہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ایک مثال موجود ہے، میں جا عامل کو حکم دیا زکوٰۃ لینے جا، گئے، ایک شخص تھا، صحابی ہی تھا اس وقت، ظاہر ایمان کی کمزوری تھی، کہا مال سے زکوٰۃ دو، اس نے بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے چٹی پڑی ہوئی ہمیں دے مال کی زکوٰۃ دے، کیا صحابی واپس گیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی اس سے زکوٰۃ کا مال مانگا، تو اس نے کہا چٹی پڑی ہوئی، یہ تاوان ہے جو ہمیں بھرنا پڑ رہا ہے، ہم کیوں دیں؟ تو کوئی ایسے مال کی زکوٰۃ وصول نہیں کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جتنی آپ زندہ رہے، حیات رہے، اس سے مال نہیں لیا۔ ابو بکر صدیق کے دور میں وہ شخص اپنے مال کو لے کر آیا، ابو بکر یہ زکوٰۃ کا مال لے لو۔ ابو فرماتے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، میں ابو بکر بھی اس مال کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب رب ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، تو حضرت عثمان کے دور تک کسی نے اس سے مال وصول کیا، یعنی معنی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ چٹی ہے، نماز ہے تو نماز کو کہتے ہیں یہ چٹی، یہ کیا مصیبت بھائی، ہمیں پیدا کیا تو یہ ہم سے بدلہ لے رہا ہے کہ تیرے کے دکھتے، بھائی وہ مالک ہے، اس کا حق ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ایسا ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اگر دے گا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، اللہ بہت زیادہ بڑھا دے گا، اور اگر نہیں دے گا تو اللہ تنگ کر دے گا۔ اب یہودیوں نے جب یہ سنا تو کہتے اللہ مال مانگتا ہے، دیکھو او مسلمانوں کا رب جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ فقیر ہو گیا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں۔ یہ لوگ انسانوں کی سوچ میں عرض کر رہا ہوں، یہاں تک انسانوں کی سوچ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے تھپڑ مارا اس یہودی کے منہ پہ، کیس چلا گیا اللہ کے نبی کی عدالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر تو تھپڑ مارا ہے؟ جی مارا ہے۔ انہوں نے کہا یہ قصاص لیں گے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ کو فقیر کہا تھا۔ کہتے اللہ کی قسم ہم نے نہیں کہا، اللہ نے یہ آیتیں اتار دی، اللہ نے تو سن لیا تھا جب اس نے کہا تھا۔ یہاں تک لوگ کہ اللہ جب قرض حسنا مانگے تو اس کو فقیر کہنے لگ گئے، لیکن یہ نہیں دیکھتے انہ ہوا اغنا و اقنا، اللہ ہی غنی کرتا ہے اور اللہ تنگ دستی کر دیتا ہے، اللہ مال کو بڑھاتا بھی ہے، واللہ یقبض و یبسط، دیتا ہے تو بڑھاتا ہے، نہیں دیتا ہے تو اللہ تنگ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ سودی نظام کو نافذ کریں نا، ہم سمجھتے ہیں کاروبار بڑھتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں سنو، جو مال تم سود کا کھاتے ہو، وَآتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے مالوں میں بڑھانے کے لیے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا ہے۔ وَآتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، لیکن جو مالوں میں سے زکوٰۃ دو گے اللہ کی راہ میں، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور تمہاری غرض و غایت دینے کا مقصد اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اس مال کو اللہ اپنے پاس بڑھا کے تمہیں واپس کر دیتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو مال جو ہوتا ہے یہ بڑھنے کے لیے ہوتا ہے، جب زکوٰۃ دی جاتی ہے اور اس کے بے شمار فوائد ہیں، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ اللہ کا بندوں کے اوپر حق ہے زکوٰۃ ادا کرنا، کیونکہ وہ اللہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اپنی مخلوق کے لیے مانگ رہا ہے۔ کیا معنی زکوٰۃ کا؟ فرمایا امراء سے، غنی لوگوں سے مال لینا ہے اور اسی علاقے میں غریبوں کے اوپر جو ہے وہ سروائز کرنا ہے، اس کو تقسیم کرنا ہے، یہی مقصد ہے۔